जी आदाब अर्ज़ है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैंने आपसे भी वादा किया था कि आपसे मुलाकात होगी। आ जाएं दूसरे दोस्त भी और फिर आपसे बैठक करते हैं। उम्मीद यही है कि आप तक आवाज़ पहुंच रही होगी मेरी। मैं यहाँ देख लेता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर देते हैं। बाकी है कि जितने भी अहबाब हैं वो ज़रा आन बैठें तो फिर उनसे थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो मुख्तलिफ़ जगहों पर अगर आप शेयर कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, ताकि दूसरे दोस्त आन बैठें और जो मकसद है बात को और आवाज़ को दीगर अहबाब तक पहुंचाना, दोस्तों तक पहुंचाना, वो इस तरह से पूरा हो जाएगा। क्योंकि मौजू मैंने आप ऊपर लिख दिया है और वो है आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त यानी प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है। और इस हवाले से हम पाकिस्तान की सूरत हाल को ज़रा गौर से देखेंगे। फिर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, उन पर भी बात कर लेंगे। बहुत सारी ऐसी तहरीकें हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी है और हज़ारा, और उसी तरह सिंध के बहुत सारे लोग, उन्हें शिकायतें हैं। कश्मीर के लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं कि उनकी बात नहीं पहुंच रही है। उस पर भी हम तफसील से बात कर लेंगे। मैं ज़रा ये अपने लैपटॉप से भी मैं ऑनलाइन हो जाऊं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं आपके फिर कमेंट्स देख सकूंगा और फिर आपसे इसी तरह से आगे बात हो जाएगी। बाकी जो दोस्त हैं वो जो ये वीडियो है या जो हमारी फेसबुक लाइव फीड है या अपने अपने पेज पर शेयर कर दें। मैं लॉग इन हो जाऊं तो मैं भी इसे शेयर कर दूंगा। इस तरह से बहुत सारे दोस्त जो इधर उधर होते हैं वो फिर आन बैठते हैं और फिर इस तरह से हमारी गुफ्तगू आगे जो कुछ देर चलेगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि तमाम दोस्त साथ साथ होंगे। खैर, प्रेस फ्रीडम डे, हम इस पे जो बात करेंगे आज वो ये है कि ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली बात तो ये प्रेस की फ्रीडम की आखिर ज़रूरत ऐसी है क्या। दूसरी बात ये कि हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है, हम इस हवाले से कितने आज़ाद हैं। दूसरा, हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी बरादरियां हैं जिन्हें शिकायत हैं मीडिया से, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से सूरत हाल को हम बेहतर बना सकते हैं। इस हवाले से दो तीन चीज़ें अहम हैं और वो शायद हमारी इस हवाले से मैं कहूँगा कि वो शायद हमारी गलत फहमियाँ भी हैं। पहली बात तो ये है कि आज़ादी सहाफ़त है क्या और वो क्यों ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक चीज़ जोड़ दी जाती है, मिक्सअप कर दी जाती है। जब भी हम आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है जी कि नफ़रत अंगेज़ी तो फैलाने की इजाज़त, बिल्कुल नफ़रत अंगेज़ी फैलाने की इजाज़त नहीं होती। देखिए, आज़ादी इज़हार राय जब कहा जाता है तो गाली देना, अगर आपकी राय है तो फिर अपनी राय पर आप नज़र षानी कर लीजिए, क्योंकि गाली किसी की राय नहीं हो सकती। अमूमन कहा जाता है कि आज़ादी इज़हार राय की आप बात करते हैं तो क्या आपको गाली दी जा सकती है या आपके ख़ानदान के किसी फ़र्द को गाली दी जा सकती है। तो सवाल यह है कि साहब, अगर गाली आपकी राय है तो ज़रूर दीजिए, लेकिन होता नहीं है। गाली किसी की राय नहीं होती। कोई आतिफ तौक़ीर हो या कोई भी शख्स हो, उसकी राय है, आप उसकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। ये बड़ी सादा सी बात है। तो इसलिए अगर राय से इख्तलाफ है तो बहुत अच्छी बात है। राय है वो कोई इल्हाम तो है नहीं, कोई मुक़द्दस आयात तो है नहीं, उनसे डिसएग्री किया जा सकता है। और डिसएग्रीमेंट का तरीका ये है कि आप जो भी बात की जाए उसका एक रद्द बयान कर दिया जाए। बहुत सारी मेरी वीडियोज़ होती हैं, मैं देखता हूँ, या बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं। जैसे आज का ब्लॉग ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि वो मैंने मुतबादिल के लिए जो लिखा, और उसका मकसद यही था कि आज़ादी इज़हार राय की पाकिस्तान की सूरत हाल को देखा जाए। मैं आप तमाम अहबाब से भी गुजारिश करूँगा कि इस पेज पर या मुतबादिल के पेज पर आप जाके और ज़रूर उस ब्लॉग को पढ़िए, क्योंकि वो सूरत हाल का अंदरूनी आपको जायज़ा दे देगा कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान में सहाफ़त करना। ये बात भी समझ लीजिए कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ सहाफ़ियों को बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि
زیادہ تر ان میں ممالک وہ ہیں جہاں خانہ جنگی ہے. اگر کوئی افغانستان میں صحافی کی جان کو خطرہ ہے، یا یمن میں ہے، یا شام میں ہے، یا لیبیا میں ہے، یا ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ہے، یا صومالیہ میں، یا ساؤتھ سوڈان میں، یا وسطی افریقی جمہوریہ میں، یا برونڈی میں، تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن دنیا میں چند ممالک ایسے ہیں جن میں خانہ جنگی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں مختلف عناصر ہیں جو آزادی سے گفتگو کرنے کو کسی صورت نہ تیار ہیں نہ اجازت دیتے ہیں. مثال کے طور پر میکسیکو میں آزادی صحافت یا آزادی اظہار رائے آسان نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں منشیات کے جرائم پیشہ عناصر موجود ہیں، اور جو کھل کر بات نہیں کرنے دیتے. یہ جرائم پیشہ عناصر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بابت کوئی بھی اچھی رائے یا ان کی بابت کوئی بھی کرٹیکل یا رائے یا تنقید وہ سامنے نہ آئے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ میکسیکو میں یہ جرائم پیشہ عناصر صحافیوں پر تشدد بھی کرتے ہیں، اور کئی صحافی وہاں ہلاک بھی ہوئے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ صحافت کا مجموعی طور پر خطرناکی کا جائزہ لیں تو شاید پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں بظاہر خانہ جنگی تو نہیں ہے، لیکن آزادی اظہار رائے کی صورتحال بے انتہا بلکہ خوفناک حد تک دگرگوں ہے یا مشکلات کا شکار ہے. اچھا، آپ میں سے بہت سارے افراد نے یا آپ جیسے بہت سارے دوستوں کو آزادی اظہار رائے کے حق میں بات کرنے پر یہ جملہ ضرور سننے کو ملا ہوگا کہ آپ آزادی اظہار رائے کی ایک حد ہوتی ہے. تو صاحب، بالکل ٹھیک بات ہے، آزادی اظہار رائے کی حد ہوتی ہے، لیکن وہ اس حد میں بہت سارے ایلیمنٹ ہیں. ان ایلیمنٹس کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آزادی اظہار رائے کا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، ہرگز مطلب نفرت انگیزی نہیں ہوتا. آزادی اظہار رائے کا مقصد کبھی بھی نسل پرستی نہیں ہوتا. آزادی اظہار رائے کا مطلب کبھی بھی متاثرین یا تشدد کے شکار افراد پر جملے کسنا یا ان کے زخموں کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر اس وقت ہزارہ کی جو صورتحال ہے، انہیں آپ کھڑے ہو کے ایجنٹ کہنا شروع کر دیں یا گالیاں دینا شروع کر دیں تو یقیناً یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، بلکہ شاید یہ آپ کی ذہنی پستی کی علامت ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک رائے ہے اور آپ اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں. آپ کو کوئی گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک شخص کا نقطہ نگاہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس نقطہ نگاہ کو درست نہیں سمجھتے اور اس کے مقابلے میں آپ اپنا نقطہ نگاہ رکھ دیتے ہیں. یہ ہے بڑا آسان طریقہ. سوشل میڈیا پر مجھے دیکھنے کو ملتا ہے کہ عموماً میں اپنی ویڈیوز پر بھی کئی دفعہ مجھے نگاہ پڑتی ہے، اور کئی دفعہ جو پیج کے ایڈمنز ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ کئی افراد ان کے کامنٹس وہ گالیوں پر بھی مبنی ہوتے ہیں، وہ جملوں پر بھی مبنی ہوتے ہیں، وہ ذاتیات پر بھی مبنی ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس مضمون کو دیکھا ہو، اس مضمون میں سے وہ ٹکڑا نکالا ہو جس ٹکڑے سے وہ اختلاف کرتے ہیں اور اس ٹکڑے کا نیچے رد لکھ دیں. کتنا آسان ہو جائے معاملہ. اگر آپ کی رائے دیکھ کر یہ مجھے احساس ہونے لگے کہ آپ نے وہ مضمون پڑھا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ کی گالی وہاں پر، میں نے تو پہلے میں نے ایڈمنس کو کہا ہوا تھا پیج کے کہ وہ کوئی بھی ایسی رائے ہوا کرے تو اسے ڈیلیٹ کر دیا کریں یا ہائیڈ کر دیا کریں. لیکن بعد میں ایڈمنس کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی رہنے دیجیے. اگر کسی شخص کی رائے گالیوں پر مبنی ہے تو وہ بھی رہنے دیجیے، کیونکہ میرے خیال میں یہ بھی اگر کسی شخص کی ایسی کوئی رائے ہے تو اسے بھی برداشت کیجیے، کیونکہ ہم اگر اسے بنیادی انسانی حق سمجھتے ہیں تو ہمیں نفرت انگیزی سے دور ہی رہنا چاہیے. اور دوسرے دوستوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جب اس طرح کی کوئی گالیاں ہیں تو اب تو میرے خیال میں اگر کوئی شخص گالیاں دے رہا ہے تو آپ کے پاس بھی قلم ہے، آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں. تاہم میں یہی کہوں گا کہ ایسا کوئی شخص ہو تو زیادہ تر حالات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو ہی طرح کے افراد ہیں جو اس انداز کا زبان استعمال کرتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو باقاعدہ طور پر مختلف سیاسی جماعتوں یا آرمڈ فورسز یا خفیہ اداروں کے وہ اہلکار ہیں جو پیسے لے کر
سائبر ونگ کے اندر بیٹھتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے سوشل میڈیا کی نگرانی کریں اور جو بھی شخص ان کی رائے سے اختلاف کرے اسے گالیاں دیں، اسے برا بھلا کہیں تاکہ اسے غصہ آئے اور وہ بھی ایسا ہی کرے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر اس کے جملے کو سامنے رکھ کر وہ اس کی تصدیق کریں اور اس کو ایک مہم کے طور پر استعمال کریں۔ دوسرے وہ افراد ہیں جن کو ریاست نے ایک خاص میکانزم سے تیار کیا ہے۔ ان کی نگاہ میں ہر وہ شخص جو ان کے نقطۂ نگاہ سے اختلاف کرتا ہے وہ یا تو کسی بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے، یا وہ اسلام کا دشمن ہے، یا وہ پاکستان کا دشمن ہے، یا وہ پاکستانی فوج کا دشمن ہے، یا وہ ریاست کا دشمن ہے، وہ کسی نہ کسی کا دشمن ہے۔ یعنی اختلاف کے لیے زیرو جگہ ہے، اس اختلاف کی کسی صورت کوئی جگہ رکھی ہی نہیں گئی ہے۔ اچھا، پہلا سوال آپ کو مجھ سے یہ کرنا چاہیے کہ عاطف صاحب، آپ آزادی اظہار رائے کی بات کر رہے ہیں، آزادی صحافت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت ضروری کیوں ہے؟ کیا معاشرہ آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کے بغیر چل نہیں سکتا؟ دیکھیے، نہیں چل سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھ لیجئے آزادی اظہار رائے ضروری کیوں ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسانوں نے تاریخ، ہم اگر انسانی تاریخ پڑھیں تو انسانوں نے اس پوری تاریخ میں یہ سمجھا ہے، یہ سیکھا ہے کہ ہم علم کا منبع نہیں ہیں بلکہ ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی، میں بہت سارے علاقوں میں گیا ہوں گا، میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہوگی اور میں نے اس طرح سے ہی سیکھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، شاید کوئی پیغمبر ہو تو ایسا ہو سکتا ہو، لیکن ہم جیسے عام انسانوں کے معاملے میں ایسا ہوتا نہیں۔ ہمیں خدا کی طرف سے براہ راست کوئی علم نہیں ملتا، ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ پیغمبروں کو وحی کی صورت میں علم مل جاتا ہے، مگر ہم تو پیغمبر نہیں ہیں، ہم تو عام سے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں علم سیکھنا پڑتا ہے۔ تو علم سیکھنے کے راستے کیا ہیں؟ علم سیکھنے کے راستے آپ کی حسیات ہیں، آپ کی دیکھنے کی حس ہے، آپ کی محسوس کرنے کی حس ہے، آپ کی سونگھنے کی حس ہے، آپ کی کچھ حسیات ہیں۔ ان حسیات سے، ان سینسر سے جو قدرت نے آپ کو دیے ہیں، فطرت نے آپ کے حوالے کی ہیں، ان کے ذریعے آپ معلومات اپنے اندر لے جاتے ہیں، اور پھر جس طرح کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا، اس معلومات کو آپ پروسیس کر کے اس میں سے علم کشید کر لیتے ہیں۔ بہت جتنی زیادہ معلومات آپ کے اندر جائے گی اتنا ہی زیادہ علم آپ کے اندر آتا چلا جائے گا، اور کوئی راستہ شارٹ کٹ اس کا ہے نہیں۔ آپ کو کتب پڑھنا پڑیں گی، آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو مختلف مقامات پر جانا پڑے گا، آپ کو گفتگو کرنا پڑے گی لوگوں سے، ان کے معاشرت سے اختلاف کرنا پڑے گا یا ان کی معاشرت سے سیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے، انسانوں کے مابین معاملہ یہ